عمران خان کے لیے آخری ایک میں نظم بھی پڑھتا ہوتا ہوں، وہ ہے ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہیں، حق گوئی بھی ہے جرم اگر تو پھر ہم بھاری مجرم ہیں، سن اے دور طاغوتی، سن اے دور طاغوتی، طاغوتوں سے بیزار ہیں ہم، جب نگری اندھی نگری ہو تو اے راجا غدار ہیں ہم، اس جرم میں جو دی جائے سزا سہنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہیں، باطل کے سیاست بازو اب ہم باطل سے ٹکرائیں گے، ہر کفر کے آڑے آئیں گے، ہر ظلم کو نیچا دکھائیں گے، اس جرم میں جو دی جائے سزا سہنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہے۔ دباؤ نہیں ڈالنا ہوگا، جو کون ہوتا ہے یہ ججان آزاد چھوڑنا ہوگا۔ عمران خان کا ضرورت ہے امت مسلمہ کو، ہمارا ملک کو۔ خان صاحب ابھی بی کو نہ باندھے، بچے بچے کو پتہ لگتا ہے، زنانی کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس لیے باندھے کہ یہ باہر نکل گیا تو یہ ملک یہ سنبھالے گا، وہ امت مسلمہ کیوں؟ یہ جو برطانیہ سے آیا وہ لوگ ہیں، یہ صدر، یہ وزیر اعظم، یہ امریکہ کا غلام لوگ ہیں۔ ہم غلام نہیں ہونا چاہیے، ہم آزاد۔ نہ عمران خان غلام ہے، نہ ہم لوگ غلام ہیں۔ ہم ہائی کورٹ کے سامنے کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے، کھڑے رہیں گے، حق کھڑا رہے گے۔ یہ دیکھو ہم آتا ہے انشاءاللہ، یہ رمضان میں آتا ہے، یہ پاکستان، یہ مٹی ہمارا تمہارا ہے، کیا بات، یہ مٹی ہمارا تمہارا ہے۔ ظالم تو 10 سال ہوگا، 5 ہوگا، 15 ہوگا، سالے چلے گیا، ملک ہمارا تمہارا ہے۔ نو انشاءاللہ ابھی امید ہے ہمارا ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ، ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، کیا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی عبادت کا لائق نہیں مگر ایک اللہ سے ہم ڈر خوف کرتے، کسی سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ موت زندگی اس کے ہاتھ میں، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں۔ اب ججان سے ہمارا اپیل ہے کہ یہ ججان صحیح فیصلے دے، پھر اس کو ہم سلام پیش کرے گا۔ اگر یہ صحیح فیصلے نہیں دے گا اس طریقے سے یہ بھی خراب ہوگا، ہم بھی خراب ہوگا۔ 6 ججز نے جو فیصلہ کیا ہے، جی جو خط لکھا ہے جی اور فیصلہ کیا ہے کہ اس بدمعاشی کو ماننا نہیں ہے، نہیں، تو آپ خوش ہوئے اس بات پہ؟ بالکل نہیں مانا ہے، یہ خوش ہے۔ ہم اس بات پہ سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اصل ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، بے حقیقت دیکھو، ایک منٹ میں کہتا ہوں، بے دیکھیں حقیقت شام وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کا بھولا نہیں کہتے۔ یہ جج بھولے ہوئے تھے، ان کو یاد نہیں ہے کہ اعظم سواتی کے ساتھ کیا کیا۔ یہ خاموش گھگو کی طرح آنکھیں بند کر کے رہے، آج جب ان کے اپنے اوپر پڑا تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ کیا کوئی اور لوگوں کے گھروں کی عزتیں نہیں تھی؟ آج آپ کی عزتیں ننگی ہو گئی ہیں، تو آپ نے خط لکھ دیا ہے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور عمران خان کے لیے آخری ایک میں نظم بھی پڑھتا ہوتا ہوں، وہ ہے ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہیں، حق گوئی بھی ہے جرم اگر تو پھر ہم بھاری مجرم ہیں، سن اے دور طاغوتی، سن اے دور طاغوتی، طاغوتوں سے بیزار ہیں ہم، جب نگری اندھی نگری ہو تو اے راجا غدار ہیں ہم، اس جرم میں جو دی جائے سزا سہنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہیں، باطل کے سیاست بازو اب ہم باطل سے ٹکرائیں گے، ہر کفر کے آڑے آئیں گے، ہر ظلم کو نیچا دکھائیں گے، اس جرم میں جو دی جائے سزا سہنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ اقراری مجرم ہیں، سن اے جباری مجرم ہے۔ ان کی ذات وہ ہر قسم کے شک سے بالا تر ہیں، جب سے جج بنے اور جج بننے سے پہلے بطور وکیل ہم ان کو جانتے ہیں، لہٰذا بابر ستار صاحب کی ذات پہ انگلیاں اٹھانا، بالخصوص یہ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو سزا دینے کے بعد، تو یہ میرا خیال ہے کہ مناسب فعل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا سٹینڈ کیا ہوگا اس سارے معاملے کا؟ پی ٹی آئی کا سٹینڈ تو وہی ہوگا
ہونا چاہیے تھا. آج جو بوجود نہیں ہو رہا ہے، اور کل خان صاحب سے ان کی رائے جاننے کے بعد آفیشیلی ہم عدالت میں بھی اور قوم کے سامنے اپنی پوزیشن. اچھا سر، جن 6 ججز نے خط لکھا ہے اور جو اس خط میں جن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، کیا ابھی بھی وہ آپ کو کیا لگتا ہے پریشرائزڈ ہیں یا ابھی بھی باعث نہیں ہیں؟ باقی رہ گیا گئے ہیں، کچھ رہ ہی نہیں گیا نا. باقی عدالتوں میں بھی تو سر یہ باقی عدالتیں بھی ہو سکتی ہیں سر، ہاں، یہ جہاں پہ کیسز چلتے رہے ہیں. جی بالکل. یہ اس کے پہلے یہ ایویڈنس آئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بارش کا پہلا خطرہ تھا. آگے آپ دیکھیے تو سر یہ بتائیں، ہائی کورٹ سے بھی شاید اس طرح کے خط اتارنا. تو سر یہ بتائیں خط کے بعد کارروائی ممکن ہو سکتی ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ 804 احتجاج کے نام سے ہم کے پی میں 2 دن کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ کس تاریخ کو، لیکن عید سے قبل ہوگا اور شاید 6 تاریخ سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا. یہ علی امین خان سے بات چیت کے بعد اس کا میں اناؤنسمنٹ. سر آپ نے فارورڈ بلاک کے حوالے سے بات کی تھی اور علی محمد خان صاحب نے کہا کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنتا. کون کہہ رہا تھا؟ علی محمد خان صاحب نے کل یہ علی محمد خان ٹھیک کہہ رہا تھا. فارورڈ بلاک کی میں نے اپوزیشن لیڈر کا انٹرویو دیکھا تھا، اس سے پہلے 6-7 لوگ گئے تھے اور اس پہ میں وضاحت دے چکا ہوں. چائنیز انجینئر جو ہے ٹارگیٹ ہوا ہے، ایسی فضا میں آپ جلسہ کرنے چاہ رہے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں؟ چائنیز انجینئرز ٹارگٹ ہونے کی ڈائریکٹ ذمہ داری آئی جی خیبر پختونخوا پہ پڑتی ہے. اس سے پہلے کوہستان میں آئی جی انجینئر پہ حملہ ہوا تھا اور تمام پولیس فورس الرٹ تھی، باقاعدہ اسپیشل پولیس فورس دی گئی تھی، اور اس حادثے کا خمیازہ کے پی بھگت رہا ہے. چائنیز حکومت کوئی بھی پروجیکٹ کے پی میں نہیں شروع کر رہی ہے اس واقعے کی وجہ سے. اور کے پی کے لیے اگر کوئی این او سی درکار ہوتی ہے تو بیجنگ کا جو سفارت خانہ ہے وہ نہیں دے رہا ہے. اس دوسرے دھماکے نے جلدی پہ تیل کا کام کیا ہے. اس سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کافی نقصان ہوگا، اور یہ اس دھماکے میں چائنیز کو تحفظ دینے میں ناکامی پر وہ کہتے ہیں نا ہیڈز مسٹ بی رولڈ، ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. آئی جی خیبر پختونخوا کی ڈائریکٹ ذمہ داری تھی، اور بجائے اس کی کہ اس کا احتساب ہو، حکومت نے 23 مارچ کو ان کو تمغے سے نوازا ہے. کمیشن کا جو ہے سربراہ بنانے کے لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ کے پی کے اندر ایک کمیشن بنائیں، اور جی ہم عید کے بعد ہم کمیشن کی کارروائی شروع کریں گے. حساس موومنٹ کا دہشت گردوں کیسے پتہ چلا ہے؟ چائنیز کو بہت حساس ٹریولنگ ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ دیکھیے اساس ٹریولنگ ہو یا جو بھی ہو، پوری سیکیورٹی میجر ہیں. آپ کے پاس بختر بند ہیں، بلٹ پروف ہیں، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں پولیس نفری ہے. کیوں کر آپ چائنیز کو یہ تحفظ نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور اس غفلت پہ ذمہ دار پولیس افسران کو گرفتار کیا جانا چاہیے. صوبائی لیول پہ اس پہ کیا ابھی آپ نے کہا کہ آئی جی ذمہ دار ہے، تو صوبائی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کیا اقدامات کریں گے؟ میرا خیال ہے وفاقی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے. انہوں نے بھی اس پہ چائنیز ایمبیسی سے، یہ ہماری پوری ملک وفاقی صوبائی دونوں حکومتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں وضاحت دینی پڑ رہی ہے. قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، وہ بیچارے آئے ہوئے ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ امیڈیٹلی آپ نے دیکھا کہ تربیلا میں جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی نئی، وہ بند ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کتنے چائنیز پروجیکٹس کے پی میں اور ملک بھر میں متاثر ہوں گے. تھینک یو.